ایک جملہ سنانا ہے، ایک جملہ سنانا ہے، ایک جملہ، صرف وہ قیامت آپ دیکھیں گے اس مجمع میں، صرف ایک جملہ۔ چلے حسین عباس کے رونے والوں سنو، عباس کے قریب پہنچے، ایک تیر اکبر کے سینے میں لگا، آپ کتنا روتے ہیں؟ علامہ میر انیس سنیں گے مولا عباس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ علامہ میر انیس کہتے کس کرب سے کوئی آہ یہ تقریر نکالے، ایک آنکھ سے شبیر نے 10 تیر نکالے۔ بس ختم کر دیا میں نے مصائب۔ حسین علم کو لے کر کے چلے، خیمے میں پہنچے، زینب کے خیمے میں آئے، زینب نے کہا بھیا علم کو یہیں رکھ دو، حسین نے علم کو رکھا۔ حسین خیمے سے باہر نکلے کہ زینب نے تمام بیویوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے کہا بیویوں اب اپنی اپنی ردائے علم پہ رکھ دو، اب اپنی اپنی ردائے علم پہ رکھ دو۔ ساری بیویوں نے رداؤں کو علم پہ رکھا۔ اب تک جو بیوی روئی تھی وہ شہید کا نام لے کے روئی تھی، مگر جب علم آیا تو بیویوں نے کہا ہائے پردہ، ہائے پردہ، عباس ہمارا پردہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس ایک جملہ، اس کے بعد آپ حسین کی سواری کی زیارت کریں گے۔ حسین کی سواری جسے ذوالجناح کہا جاتا ہے۔ ایک جملہ سنا ہوگا صرف، حسین وقت رخصت اپنی سواری پائے، سواری آگے نہیں بڑھتی، میری طرف دیکھ لیں، اب میری طرف دیکھ لیں، سواری آگے نہیں بڑھتی، پرسہ دے کے زیارت کریں گے، آپ کے اندر کیفیت ہی الگ ہوگی۔ سواری آگے نہ بڑھی، دیکھا 4 سال کی بچی سواری کے سوموں سے لپٹ کے بیان کر رہی تھی، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ صبح سے اب تک جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا۔ حسین زمین پائے، سکینہ کو کلیجے سے لگایا، لگا کے کہا سکینہ تم نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، یہ میری سواری سے لپٹ کے بیان کرنے کا سبب کیا ہے؟ سنو رونے والوں، سکینہ کہتی ہے بابا میں آپ کو روکنے نہیں آئی، بابا بابا میں آپ کو روکنے نہیں آئی، بابا بابا میں صرف اتنا پوچھنے آئی ہوں آج کے بعد میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ بابا آج کے بعد جو آنکھ رو نہیں سکتی وہ طلب کرے، وہ حسین سے استغاثہ کرے۔ بابا مجھے بس اتنا بتا دو آج کے بعد میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ بابا سکینہ آج کے بعد قانون بدل جائے گا، اصغر میرے سینے پر سوئیں گے، تم اماں رباب کے سینے پر سوؤ گی۔ سکینہ تڑپ کے کہتی ہے بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی، بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی، بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی، بابا۔ ایک جملہ سنو اور زیارت کر لو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، خیمے تو سب کے تھے نا، زینب کا بھی خیمہ تھا، کلثوم کا بھی خیمہ تھا، بی بی ام رباب کا بھی خیمہ تھا، بی بی ام کلثوم کا بھی خیمہ، بی بی جناب ام لیلہ کا بھی خیمہ، جناب رقیہ کا بھی خیمہ، مگر ایک جملہ سن لو، اللہ جانے ذوالجناح نے سکینہ اور حسین کی کتنی محبت محسوس کی تھی کہ حسین کی شہادت کے بعد ذوالجناح زینب کے خیمے میں نہیں گیا، کلثوم کے خیمے میں نہیں گیا، بلکہ وہاں پہنچا جہاں 4 سال کی یتیمہ سکینہ لپٹ گئی۔ اے میرے بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا، جب میرا بابا مارا گیا میرے بابا نے پانی پیا یا پیاسا مارا گیا؟ جزاک اللہ۔
خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے رونے والوں. دے دیا پرسا آپ نے. اب آئیے اس کی ہماری زیارت کیجیے جو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک، شام سے کربلا تک، کربلا سے مدینہ تک حسین کے لٹے ہوئے قافلے کی قافلہ سالار تھی. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. حسین کے لٹے ہوئے قافلے کی قافلہ سالار تھی. میں نے آغاز میں ایک جملہ کہا تھا، اللہ جانے زینب کی سب سے بڑی مصیبت بیان کی تھی، سکینہ کو زندان میں چھوڑ کر حسین سے ملنے کے لیے جانا. زینب کی دوسری مصیبت بتا رہا ہوں سب سے بڑی. زینب کو سب سے بڑی مصیبت اس وقت آئی کہ جب لٹے ہوئے سامان آئے. سنو رونے والوں، جب لٹے ہوئے سامان آئے، تمام سامان آ گئے تو آخر میں ردائیں آئیں. کتنے آرام سے آپ نے سن لیا. پتہ نہیں آپ لوگ کہاں کھوئے ہوئے ہو. آخر میں ردائیں آئیں. ہر بیوی نے بڑھ کے اپنی اپنی ردا لے لی، لیکن اچانک زینب کی نگاہ ایک ننھی سی ردا پہ گئی. زینب کی نظر ایک ننھی سی ردا پہ پڑی. زینب نے ردا کو اٹھایا، زندان میں چلی، سکینہ کی لحد میں رکھا. اے سکینہ، بڑا ارمان تھا مدینے جانے کا. اے سکینہ، ہماری ردائیں آ گئی، ہم مدینے جا رہے ہیں. اے بی بی، مدینے نہ چلو گی؟ دو جملے اور سن لو، دو جملے اور. اب رک گئے تو ایک جملہ اور سنا دوں. اسی روتی ہوئی حالت میں میں چاہتا ہوں اسی کیفیت میں آپ زیارت کرو. ایک جملے اور سن لو. یہ بی بی زندان سے چلی، کربلا آئی. وہاں جناب جابر کربلا کے مجاور تھے. قافلہ کربلا میں پہنچا. جیسے ہی نعتوں کے گھنٹوں کی آوازیں جابر کے کانوں سے ٹکرائیں، جابر نے آواز دی، قافلے والوں ذرا آہستہ چلو، ذرا آہستہ چلو، یہ عباس کی جاگیر ہے. زینب نے سجاد سے کہا، سجاد ذرا جابر سے کہو دوبارہ اسی جملے کو دہرائے. جابر نے کہا، قافلے والوں ذرا آہستہ چلو، یہ عباس کی جاگیر ہے. زینب نے خود کو ہماری سے گرایا. اے میرے بھائیا، تیری جاگیر کے صدقے بھائیا زینب لٹ کے آئی ہے. اے بھائیا، کسی نے پتھر مارے، کسی نے تازیانے مارے. اجرکم علی الزہرا. آپ نے زیارت کر لی. ایک جملہ اس بی بی کے لیے آپ زیارت کر لیں. یہ دو بہنوں کی ہماریاں ہیں. بڑی بہن زینب، ایک بہن جس کا نام تھا ام کلثوم. آپ کو بتاؤں کتنی مظلومہ بی بی تھی. شب عاشور ہر بی بی اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی، اے میرے لاڈلو، کل سب سے پہلے تمہیں آقا حسین پر قربان ہونا ہے. لیکن عباس نے دیکھا خیمے سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. خیمے میں پہنچے تو دیکھا بہن کلثوم رو رہی ہے. کہا بہن کیا سبب ہے رونے کا؟ سبب کیا ہے؟ کہا بھیا، ارے کل ہر بیوی اپنی جانب سے بھیا حسین پر قربانی پیش کرے گی، میں کسے پیش کروں گی؟ عباس نے کہا بہن کلثوم، عباس کی شہادت تمہاری جانب سے. اجرکم علی الزہرا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین مظلوم کے. رک جائیں ایک لمحہ، ایک لمحہ رک جائیں. یہ آپ جانتے ہیں کس بی بی کی ہماری کی زیارت کر رہے ہیں؟ دیکھ لیجئے ایک بات. اتنی مظلومہ بی بی ہے جو کربلا سے کہہ کے چلی، اے میرے والیو وارث، جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی.
जब तक जिंदा रहूंगी कभी साये में ना बैठूंगी। दो अमानतें ये बीबी करबला लेकर के आई थी, एक सकीना, एक अली असगर। अली असगर करबला में सो गए, सकीना शाम के जिंदान में रह गई। बीबी मदीने पहुंची। एक दिन मदीने की खवातीन सैयद सज्जाद के पास आई, आके कहती है मौला आपकी माँ का हमसे ये तड़पना और बिलखना नहीं देखा जाता, इससे कह दीजिए कि ये साये में चली जाए। सैयद सज्जाद चले, माँ के करीब आए, अम्मा कुछ कहना चाहता हूँ। कहा मेरे लाल बेटा बन के गुजारिश करना, इमाम बन के हुक्म न देना। कहा अम्मा आपको सज्जाद की इमामत का वास्ता, साये में चली जाए। बीबी ने अपने दोनों हाथों को बुलंद किया, ऐ मेरे अल्लाह, एक वादा एक इमाम से करके आई हूँ, एक इमाम हुक्म दे रहा है, फैसला तेरे हाथों में है। ये कह के बीबी खामोश हुई। फिजा आगे बढ़ी, नब्ज देखी, आहिस्ता से कहा सज्जाद रबाब मर गई। लो इसी जुमले में अगली हमारी की भी जियारत कर लेना। क्या जुमला कहा? रबाब मर गई। रोने वालों इसी एक जुमले में ही जियारत कर लेना दोनों हमारी की। किससे कहा? सज्जाद से कहा। किसने कहा? फिजा ने कहा। फिजा जानते हैं कौन है? फिजा वो है जिसने ज़ैनब के बदले के दुर्रे खाए हैं, ज़ैनब के बदले के ताजियाने खाए हैं। जब ज़ैनब पे पत्थर मारे जाते थे फिजा हिफाजत करती थी, जब सदके के खुरमे फेंके जाते थे फिजा हिफाजत करती थी। भाई एक जुमला सुन लो, फिजा कौन? भाई एक जुमला सुन लो, जियारत कर लो। वक्त आखिर हुसैन सबसे रुखसत हुए। ज़ैनब तुम पर मेरा आखिरी सलाम, उम्मे कुलसूम तुम पर मेरा आखिरी सलाम, बहन रुकैया तुम पर मेरा आखिरी सलाम, सकीना तुम पर मेरा आखिरी सलाम। सबसे रुखसत हो के हुसैन चाहा के खेमे से बाहर निकले तो हुसैन ने देखा खेमे के पर्दे के पीछे एक बीबी खड़ी है। हुसैन ने पर्दा हटाया तो देखा माँ की कनीज फिजा खड़ी थी। हुसैन ने तड़प के कहा अम्मा फिजा, अब हुसैन जा रहा है, पलट के ना आएगा। और एक जुमला कहा हुसैन ने, अम्मा फिजा मेरे बाद मेरी सकीना का ख्याल रखना, मेरी सकीना को तमाचे मारे जाएंगे। ले आए फिर मैं मसाइब पढ़ दूं, आप जियारत करवा दे, फिर मैं मसाइब पढ़ दूं, आप जियारत करवा दे। अब रोने वालों मेरी तरफ देख लो, एक लम्हे के लिए मुतवज्जे हो जाओ, आ जाओ करीब आ जाओ। एक जुमला पुरसे का और जहां तक जाओ वहां तक रोते रहो। एक जुमला पुरसे का। ये सबसे आखिर में आपने एक अमारी की जियारत की जिस पे गहवारे अली असगर रखा था। किसका गहवारा? गहवारे अली असगर रखा था। सुनो रोने वालों, आ जाओ करीब आ जाओ, मेरी तरफ मुतवज्जे रहना। गहवारे अली असगर रखा था। फिजा ने नब्ज देखी, कहा सज्जाद रबाब मर गई। सारी बीबियां जमा हो गई, बीबियां गुस्ल देने के लिए चली। होने वाले सुनो, बीबियां गुस्ल देने के लिए चली। गुस्ल देने के लिए जब पहुंची हैं तो सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा क्या मेरी मादरे गिरामी को गुस्ल दे चुकी? नहीं बेटा अभी नहीं। दोबारा पूछा क्या मेरी अम्मा को गुस्ल दे चुकी? नहीं मेरे लाल अभी नहीं। और ये कहने के बाद ज़ैनब तड़प के कहती है सैयद सज्जाद गुस्ल तो नहीं दिया, लेकिन एक गठरी है, अल्लाह जाने इसमें क्या है, जिसे तुम्हारी माँ करबला से कूफा, कूफे से शाम, शाम से मदीने तक अपने कलेजे से लगा के रखा है। सज्जाद ने वो गठरी ली, आंखों से लगाई, लेकर के चले, खाट पे बैठ गए। देखते जाते अल्लाह जाने मेरी माँ की इसमें कौन सी अमानत है जिसे इतने सफर तक कलेजे से लगा के रखा। कि जानते हो सज्जाद ने जब गठरी खोली तो क्या निकला? अब जो सज्जाद ने गठरी खोली तो सकीना के